فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، یعنی سید عبداللہ کا، کہ آپ کے متعلق عجیب کرشمہ خیر وارداتیں ظاہر ہونے لگیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت عبد المطلب سے حیرت انگیز واقعے کی خبر یوں دینے لگے کہ جب کبھی میں مکہ معظمہ کے پہاڑوں میں جاتا ہوں تو میری پیٹھ کی جانب سے ایک نور نکلتا ہے جو تمام مشرق و مغرب کی طرف پھیل جاتا ہے، پھر وہ نور سمٹ کر ایک ابر بن جاتا ہے اور وہ آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے، جس کے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور وہ نور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ زمین میں واپس چلا آتا ہے۔ یہی علامتیں اللہ کے آخری نبی فخر دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے قبل زمین کی طہارت کے یوں انتظام فرما رہا تھا۔ حضرت عثمان بن عاص کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا واقعہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں بی بی آمنہ کی خدمت کے لیے ان کے حجرے میں تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں آسمان کے تارے جھکے چلے آ رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ بی بی آمنہ کے حجرے پر گر پڑیں گے وہ ستارے، جو کہ حقیقت میں وہ نورانی تارے، نورانی فرشتے تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور، یعنی پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہم نے نور بھیجا ہے۔ وہ ایسے جلیل قدر نبی تھے کہ جن میں تمام نبیوں کی فضیلتیں ان میں تنہا موجود تھیں۔ حضرت شیش کی معرفت، حضرت نوح کی شجاعت و بہادری، حضرت ابراہیم کی قلت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی معرفت، حضرت لوط کی بھی معرفت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی طاقت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی اطاعت، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت عیسیٰ کی عفت، غرض کے تمام نبیوں کے اخلاق تنہا آپ میں سارے کے سارے موجود تھے۔ جس برگزیدہ نبی اپنے اخلاق سے کھوٹوں کو کھرا، بروں کو اچھا، اچھوں کو پروردگار کا پیارا بندہ انہوں نے بنا دیا۔ ایک شخص عامر نامی تھا، اس کی لڑکی سخت بیمار تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں پیروں سے ابھی اپاہج ہو چکی تھی، زندگی سے مایوس پڑی ہوئی تھی بیچاری۔ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک نور کو دیکھا جو آسمان میں نمودار ہوا، اور اس دن عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جو نور دیکھا، اس نور کو دیکھ کر عامر نے بے تابہ لہجے میں
پروردگار سے دعا کر دی کہ اے میرے پیدا کرنے والے، یہ نور اگر تیری طرف سے کوئی بابرکت نور ہے تو تو مجھے اس میں سے کچھ حصہ عنایت فرما، اور اس کے طفیل میں میری بیٹی کو صحت عطا فرما۔ یہ دعا عامر نے کر دی اس نور کو دیکھ کر۔ ابھی دعا ختم ہوئی تھی کہ عامر کی لڑکی تندرست ہو گئی اور مکان کے صحن میں کھیلنے لگی۔ اس ماجرے سے عامر کے دل میں عشق نبی نے اپنا گھر بنا لیا، اور عامر کا گھر نور سے جگمگا اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار بن کر دیوانوں کی طرح تلاش محبوب و مطلوب میں نکل کھڑا ہوا، اور ہر ایک سے پوچھتا کہ آج جس گھر میں نور چمکا وہ خوش نصیب گھر کہاں پر ہے؟ اسی طرح تلاش کرتا ہوا مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور حضرت آمنہ کے گھر پہنچا، جہاں پر اس نے ملکوتی صفات والے بچے کے پیدا ہونے کی اطلاع کو پایا، اور عامر نے اس بچے کو دکھلانے کی التجا کی اور کہا کہ اس بچے کو مجھے دکھلائیے۔ حضرت عبد المطلب عامر کی التجا پر گھر میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر عامر کو دکھلایا۔ عامر نے اسی نور کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پایا، جس نور کو اس نے آسمانوں پر دیکھا تھا۔ اس نور کو پیشانی پر پا کر کہا کہ آج میں نے اپنے دل کا قرار پا لیا، جس کا انتظار مجھے بچپن سے تھا اور جس کا انتظار مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہ نور ہیں جس کی روشنی میں انسان اپنے اچھے اور برے ہونے کی تمیز کر سکتا ہے، جس کے نور میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اپنے رب کو معبود پہچانا۔ جو ساری زندگی اپنے آپ کو بے سہارا پاتے تھے، وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر سہارا پانے کے لیے دعا کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے سر پر شفاعت کا تاج سجایا ہے اور سجا رہے گا، جو ولایت کے خزانے بانٹنے والے ہیں، جن کے پرتو کو پا کر دنیا کے تمام اولیاء کرام اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی جلیل القدر ولی گزرے ہیں، آپ ہی کے پرتو سے وہ ولی بنے ہیں۔ اللہ دیتا ہے اور آپ بانٹنے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹ رہا ہوں اور اللہ دے رہا ہے۔ پتہ نہیں دنیا کی چیزیں بھی بانٹی ہو یا فیض بھی بانٹا ہو، بہت کچھ آپ نے تقسیم کیا، مگر دیکھنے والوں کی آنکھیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تقسیم کیا۔ اس کے لیے روحانی پرواز چاہیے۔ آپ کی وہ ذات ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ وہ کس قدر شان والے ہیں کہ اللہ جس پر درود بھیجے، اب اس سے زیادہ اور کیا فضیلت آپ کی ہو سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھئے شان محمد۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے یہ ظاہر کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والوں کے رتبے کس قدر بلند ہوں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی آرزو کرنے لگے۔ اللہ سے کہتے تھے کہ شامل مجھے کر اس میں، موسیٰ سے کوئی پوچھے رتبے تیری امت کے۔ سارے نبیوں نے آپ کے امتی ہونے کی آرزو کی، مگر یہ اعزاز ہے ہمارے آقا امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز عطا کیا گیا
کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کی بشارت اس طرح دی کہ وہ میری آل سے ہوگا، میرے نقش قدم پر چلے گا، کوئی خطا نہیں کرے گا۔ کیا ہی شان نرالی ہے اور کرم اللہ کا ہے، جہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری فضیلتیں عطا کی ہیں، وہیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی کس قدر فضل فرمایا اور امت کا مرتبہ بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کئی امتیں ہلاک کر دی گئیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امت کیوں کر ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہے اور جس کے درمیان میں مہدی میرے اہل بیت سے ہیں۔ تو مقام محمد اور مقام مہدی کیا ہوتا ہے اس کو ہم بغور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ غرض اس امت نے بڑے بڑے مرتبے اور بڑی بڑی بزرگیاں پائی ہیں، اس لیے تو کہا گیا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں خیر امت میں پیدا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا پیارا نبی دیا، مہدی موعود علیہ السلام جیسا خلیفہ عطا کیا۔ ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ وہم و گمان میں ہمیں پڑھنا چاہیے، اتنی جب کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دے کیے اور ان دونوں کا مصدق بھی بنایا، پھر بھی ہم اللہ کی محبت سے دور، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دور اور مہدی موعود مراد اللہ کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نماز چھوڑی، دنیا داری اختیار کی، ذکر خدا چھوڑا، خدا کی نعمتوں سے محرومی اختیار کی۔ ہم کس موڑ پر آ کر کھڑے ہیں؟ آج بس ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم گہرے دل سے سوچ کر بھی پھر عمل با محبت کی طرف بڑھیں گے تو پھر خیر امت کے حقدار بھی بنا دیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سویا ہوا احساس کو ہمارے پھر سے جگا دے اور ہمارے دلوں میں کمزور پڑی ہوئی ایمانی شمع کو پھر سے جگمگا دے تاکہ ہم خیر امت کہلائیں۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔